السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ۔ ارسلان نے اپنی قمیض ملازمہ کو استری کرنے کے لیے دی تھی۔ سلوہ، تم جا کے ارسلان کی قمیض استری کر دو، ورنہ وہ گھر سر پر اٹھا لے گا جب تک ملازم جلدی سے ناشتے کا اہتمام کر لے۔ اسے تیار ہوتے ہی ناشتہ ٹیبل پر موجود چاہیے ہوتا ہے۔ سلوہ کا دل اس کے نخرے دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ اسے یہاں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی یاد تو بہت آتی تھی، لیکن آفرین بیگم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ ان کا نک چڑھا بیٹا بالکل پسند نہیں آیا تھا، جسے بس دو سے تین بار ہی دیکھا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن مروت میں چپ رہی۔ ملازم سے اس کی نیوی بلو شرٹ لی۔ تمہیں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنی چاہیے سلوہ، تم بہت ہونہار ہو، جلد ہی سب کور کر لو گی۔ کراچی میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جس میں تمہارا ایڈمیشن بآسانی ہو جائے گا۔ آفرین بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ سلوہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بہت پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس چھوٹے سے قصبے میں یونیورسٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور شہر جا کر پڑھنا بے حد مشکل تھا۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا ایڈمیشن یہاں ہو جائے گا، پر یہاں کی تو فیس بھی بہت ہوگی۔ وہ آخر میں افسردہ ہو گئی۔ اپنی ضرورتوں کے لیے ان پر انحصار کرنا ویسے ہی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ فیس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ سب ہو جائے گا، بس تم جانے کی تیاری کرو۔ میں کل ہی تمہارے ساتھ جا کر ایڈمیشن کا پروسیس کروا دوں گی۔ میں ایسے فیس نہیں لے سکتی۔ مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ مجھے یہاں لے آئیں، اتنے پیار اور عزت دی، اس کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں پہلے بھی جاب کرتی تھی، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ پر ایسے تمہارا جاب کرنا ٹھیک نہیں ہے بیٹا، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں۔ تمہیں میں بیٹی بنا کے لائی ہوں، پھر بیٹیوں سے کام تھوڑی کروایا جاتا ہے۔ انہوں نے خفگی ظاہر کی۔ پلیز آنٹی، آپ بھی تو سمجھیں، مجھے ایسے رہنا اچھا نہیں لگ رہا، پھر خالی ذہن ہو تو پریشانی ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اتنا کہہ رہی ہو تو میں ارسلان کو کہوں گی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے۔ صبح میں یونی جایا کرنا، اس کا سب خرچہ میں اٹھاؤں گی۔ ایک بات میں نے تمہاری مانی، اور اب ایک تم میری مانو گی۔ شام میں تھوڑی بہت دیر آفس چلی جانا، اس طرح میرے دل کو بھی تسلی رہے گی۔ وہ جیسے نہال ہو گئی۔ مسرت جذبات میں ان کے گلے میں بازو حائل کیے تو انہوں نے بھی اس کا گال سہلایا۔ وہ ہاتھ میں قمیض پکڑے استری کرنے چلی گئی۔ الیکٹرک استری کا پہلی بار استعمال اسے پریشان کر چکا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر استری کرنا شروع کی، لیکن شرٹ جل گئی۔ ارسلان نے آئرن روم میں جھانکا، جہاں وہ شرٹ پکڑے کھڑی پریشان حال تھی۔ ارسلان نے اپنی شرٹ کو دیکھا جس میں بڑا سا سوراخ ہو چکا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، المینڈ لڑکی، میری پوری شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب کیا میں یہ پہن کر جاؤں گا جو میرے سامنے اسے لیے کھڑی ہو؟ موم بھی پتہ نہیں کسے اٹھا کر لے آئی ہیں گاؤں سے۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی۔ ہتک کے احساس سے سلوہ کا دل ٹوٹ کے مرنے کا کیا۔ ممانی کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی بے عزتی کی تھی، ورنہ پورے سانگھڑ میں اس جیسے ٹیچر کا چرچا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا جو آپ بھڑک رہے ہیں، غلطی سے ہو گیا، وہ اپنی صفائی میں بولی۔ ارسلان نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ بہت زبان چلانے آ رہی ہے تمہیں۔ میں ہرگز بھی تم سے بات کر کے صبح اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ کے بعد میرا کوئی بھی کام کوئی بھی کہے تم نہیں کرو گی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ارسلان نے اس کی سننے بغیر اس کا بازو دبوچتے ہوئے کمرے سے نکالا اور خود اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اپنی کم مائگی کا احساس دل میں شدت سے جاگا۔ اس سے تو وہ سانگھڑ میں ہی ٹھیک تھی۔ آنسو پلکوں کے بار توڑتے گرنے لگے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں جاتے کہ نسوانی آواز پر وہ مڑی۔ سرخ رنگ کی ٹاپ اور بلیک جینز، کھلے براؤن بال اور ہم رنگ آنکھیں، نازک سے ہیل میں مکید پاؤں، کوری چمچماتی ہوئی رنگت پر وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا دینے والی نبیشہ طاہر تھی۔ اپنے منموہنے چہرے پر ہموقت نخرہ لیے وہ ارسلان کے بزنس پارٹنر طاہر صاحب کے سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ سنو، ارسلان کہاں ہے؟ ابھی میں نے رشیدہ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جم میں ہے، مگر وہ تو وہاں نہیں ہے۔ تم بتاؤ کہاں ہے ارسلان؟ سلوہ نے حیرت سے اس ماڈرن لڑکی کو دیکھا۔ آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے لیے اورنج جوس لے آنا پلیز، فریش ہونا چاہیے۔ میں یہیں ارسلان کے کمرے میں ہوں۔ پسندیدگی کی جگہ ناگواری نے لے لی۔ تو کیا وہ اسے ملازمہ سمجھ رہی تھی؟ پر وہ کہیں سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، بس کپڑوں کی حالت تھوڑی خستہ تھی، جبکہ بالوں کی تیل سے چٹیاں بنی ہوئی تھی۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، آپ کسی ملازم سے کہہ دیں، وہ کہہ کے رکے بنا سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ دل میں ارسلان کے لیے ناپسندیدگی بڑھ گئی۔ نبیشہ نے حیرت زدہ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ وہ ملازمہ نہیں تھی، پھر کون تھی؟ بولچی رہتی کہ ارسلان سفید رنگ کی بے داغ شرٹ میں کف بند کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ نبیشہ، تم یہاں صبح صبح؟ اسے دیکھتے ہی وہ چونکا۔ ہاں تو کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ مجھے پاپا نے بھیجا تھا کہ نیو پروجیکٹ پر ڈسکشن شروع ہو۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی جو نہیں ہے؟ پر کہہ رہی تھی ملازمہ نہیں ہے۔ نبیشہ نے الجھن دور کرنے کے پوچھا۔ وہ موم کی رشتہ دار کی بیٹی ہے سلوہ، چھوڑو اسے، بہت ہی کوئی ill mannered لڑکی ہے۔ اور تم پلیز مائنڈ مت کرنا، مجھے آفس کا کام آفس کی حد تک ہی اچھا لگتا ہے۔ تم ایسے ہی میرے گھر آ سکتی ہو، پر آفس کی باتیں آفس میں ہو جائیں تو وہ بہتر ہے۔ ارسلان نے ٹوکنا بہتر سمجھا۔
نبیشہ کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ چلو اب آ گئی ہو تو ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، وہ بولا تو نبیشہ سہولت سے انکار کرتے چلی گئی۔ اسے ارسلان کا لیا دیا انداز بالکل نہیں بھاتا تھا، وہ صرف اپنے ڈیڈ کے مجبور کرنے پر یہاں تھی۔ ارسلان نے بھی اسے نہیں روکا اور خود بھی ناشتہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شیری، وہ سوں کرتی روئے جا رہی تھی۔ شہرام نے اسے ٹیشو پیپر پکڑایا۔ وہ اس وقت کام میں مصروف تھی جب میر روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس نے میرال کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کے رونے سے دل میں کوہرام مچ گیا۔ کام گیا بھاڑ میں۔ لیپ ٹاپ اٹھا کے میز پہ رکھا اور خود اس کی جانب گھما۔ کیا بات ہے میرو؟ پریشان کرنے سے بہتر ہے مجھے بتا دو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ چاہیے؟ اس کے ایک آنسو پر وہ ایسے ہی تڑپ اٹھتا تھا۔ میرے لیے رشتہ ہے، ماما بتا رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے پتا ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے نا؟ ابھی نہیں ہو رہی، فکر مت کرو، بس اس پرپوزل پر غور کر رہے ہیں۔ اگر موضوع لگا تو رشتہ فائنل، باقی شادی چند سال بعد۔ شہرام نے اس کی ناک دبائی۔ شیری، آپ کو سب پتا تھا، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے نہیں جانا آپ سب کو چھوڑ کے، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ شیری کو اس سے اس بچپنے کی امید تھی، اس لیے تعصب سے سر ہلایا۔ میرال کو اس کا یہ رویہ زج کر رہا تھا، اس نے خود ہی سب کچھ کہنے کی ٹھان لی۔ شیری، میں آپ سے وہ انگلیاں باہم ملائے وہ مسترب سی لب کچل رہی تھی۔ شہرام نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا آپ سے میرو، اتنا تو تم نے شاید ہی میتھ کا سوال حل کرنے میں وقت لیا تو آج نہ جانے کہاں ہوتی، وہ جل کر بولا۔ میرال نے گہری سانس لی۔ محبت کا اظہار کرنا وہ بھی ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، مگر شاید اسے مقابل پہ اندھا اعتماد تھا جو اسے کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتا تھا۔ شیری، میرال نے اس کا نام کھینچ کر لیا۔ جی شیری کی میرو گڑیا، دو بدو جواب آیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا چلا پڑھنا جانے کب آپ مجھے اچھے لگنے لگے۔ آپ دنیا میں واحد انسان ہے جسے میرال اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے، وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ شہرام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا اگر وہی بات ہوتی تو اس کی روح کانپ گئی۔ میرال، اچھا تو کوئی بھی لگ سکتا ہے، مجھے بھی تم سے محبت ہے، دوستی والی پاکیزہ محبت۔ تم بالکل میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ شہرام جب سنجیدہ ہوتا اس کا نام لیا کرتا تھا۔ شیری، میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں، ہم کزنس ہیں اور دوست بھی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ محبت جو ایک لڑکا لڑکی کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں شہرام۔ میرال، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرے کسی عمل سے تم اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا تعلق نہیں بن سکا، پتہ نہیں کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھا دی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری میرو اتنی بڑی ہو گئی کہ محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرال، یہ خرافات اپنے دماغ سے نکال دو تو بہتر ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، یہ صرف تمہاری کم عمری کا فتور ہے۔ جب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، شرمندگی سے میرے سامنے نہیں آ سکو گی۔ یہ بچپنا ہی ہے تمہارا جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو، وہ قطعیت سے بولا۔ میرال کا دل شناکے کے ساتھ ٹوٹا۔ اب ہمت کی تھی تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ آپ کا میری پرواہ کرنا، میری تعریف کرنا، سب کے سامنے مجھے ڈیفینڈ کرنا، کیا تھا وہ سب شہرام؟ میری محبت کو بچپنے کا نام دے کر اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، وہ چٹخ کر بولی تھی۔ سرمئی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ شہرام نے تو کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیے تھے، اور آج وہی اس کے آنسوؤں کی وجہ بنا ہوا تھا۔ وہ سب میری محبت ہی تھی، مگر اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھنے لگی۔ میں نے ہمیشہ خود سے بڑھ کر تمہاری ذات کو اہمیت دی ہے کیونکہ تم مجھے عزیز ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری ہی کوتاہی کا نتیجہ ہے شاید جو تم اس سٹیج پر سوچنے لگی۔ میں نے چاچو کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داری مان لیا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی میرال کا خیال رکھوں گا۔ شہرام کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا۔ تو رکھیں نا خیال، کریں اپنا وعدہ پورا اور اپنا لیں مجھے۔ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ میری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ حسن کی دیوی آج ایک مرد سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کمی ہے اس میں۔ محبت کبھی کبھی انسان کو بے مول کر دیتی ہے۔ میرال، بند کر دو یہ محبت کے راگ الاپنا، یہ صرف تمہارا بچپنا ہے اور کچھ نہیں۔ کمی تم میں نہیں، مجھ میں ہے۔ میں نے تمہیں ایسی نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے تم ایک وعدہ، ایک ذمہ داری ہی تھی۔ اب اگر تم نے میری محبت کو اپنے دماغ سے غلط رنگ دینا شروع کر دیا ہے تو یہ سراسر تمہاری حماقت ہے۔ لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا۔ اس نے میرال پر سے نظریں ہٹائی۔ آپ مجھے اپنا لیں، پھر آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میری ہر ضد مان لیتے ہیں، یہ آخری بات بھی مان لیں، پھر میں کوئی ضد نہیں کروں گی۔ میرال نے شدت جذبات سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے۔ شہرام نے پہلی بار اس کا ہاتھ چھٹکا۔ اسٹاپ دس نان سینس، تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے میں ہم دونوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ سب کوئی فینٹیسی نہیں ہے جس میں جو تم چاہو گی ویسا ہی ہو جائے گا۔ محبت کا صرف نام سنا ہے تم نے میرال، اپنے بچپنے کو محبت کے ساتھ مت جوڑو۔ آج جس محبت کا دعویٰ تم کر رہی ہو کل وہی محبت بھلا دو گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑا۔ میرال کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے نرمی دیکھی تھی اور آج وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میرال نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ شہرام نے اس کا بازو دبوچ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ سلگتی نظروں کی تپش اور بوجھل ہوتی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کرتے میرال نے سانس روک لیا۔
وہ کہاں آتی تھی اتنے سخت رویوں کی؟ آئندہ تمہارے لبوں سے یہ محبت کا لفظ نہیں سنوں میں. جتنے جلدی یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو گی تو بہتر ہے. میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے نظر انداز کروں. ہم پھر سے پہلے جیسے نارمل ہو جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. وہ سرد لہجے میں بولا. میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. سرمئی کان سی آنکھیں ان سے آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتی تھیں. اس کی گرفت سخت تھی. میرال کو اپنے بازو ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے. شہرام پلیز لیو می، وہ گھبراتے ہوئے بولی. اس نے جھٹکے سے میرال کو چھوڑا. تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے میرال افندی. یہ چھوٹی سی جھلک تھی جو تم نے آج میرے دوسرے روپ کی دیکھ لی. امید کرتا ہوں تم مجھے دوبارہ اس روپ میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرو گی. وہ لفظ چبا چبا کے کہتا اسے رلا رہا تھا. آپ نے میرا دل ٹکڑوں میں توڑ دیا، پر میرے دل کا ہر تقسیم شدہ ٹکڑا آپ سے محبت کرتا ہے. وہ اپنا بازو سے ہلانے لگی. آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے چھلک پڑے. شہرام سر جھٹک کے جانے کے لیے مڑا، لیکن اس کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے. میرال آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی اس کے سامنے آئی. شہرام افندی، محبت کے لیے ترسیں گے آپ، لیکن میرال افندی آپ کو محبت کی بھیک میں چند سکے بھی دان نہیں کر سکے گی. آپ چاہتے تو میری محبت کو اپنا لیتے، پر اب دیکھیے گا میری محبت جس کو آپ بچپنا کہہ رہے ہیں آپ کے دل پر آسمانی صحیفوں کی طرح اترے گی. محبت میں اظہار انسان کو بے مول کر دیتا ہے. میں بھی بے مول ہو گئی. جس شخص سے مجھے تمام امیدیں تھیں اس نے میری ساری امیدیں ہی توڑ دیں. مبارک ہو آپ کو. اب آپ اس وعدے اور ذمہ داری سے آزاد ہیں جو آپ نے کیا تھا. وہ لہجے بھر کو رکی. سانس لینے میں تھوڑی دشواری محسوس ہونے لگی تھی. یہیں اسی جگہ میری محبت کی لاش موجود ہے جس پر سے آپ شان سے گزر کے جا رہے ہیں. آپ اسی راستے واپس آئیں گے پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، روندھی ہوئی آواز میں کہتی وہ شہرام کو دھکا دے کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے. ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے. وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں؟ دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھی راتیں. کم ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھی ملاقاتیں. رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھی مہکاریں. آنکھیں تھیں کہ جادو تھا، پلکیں تھیں کہ تلواریں. دشمن بھی اگر دیکھیں سو جان سے دل ہاریں. کچھ تم سے وہ ملتا تھا، باتوں میں شباہت تھی. ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں شرارت تھی. لگتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں. وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ. ہم نے تو بہت ڈھونڈا. تم کس لیے چونکے ہو؟ کب ذکر تمہارا ہے؟ کب تم سے تقاضا ہے؟ کب تم سے شکایت ہے؟ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے. شہرام نے مٹھیاں بھینچ لی. آج جو کچھ ہوا بہت غلط تھا. اس کا ہرگز اندازہ نہیں تھا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا، پر شہرام اس کی محبت کو بچپنا سمجھ رہا تھا. اس کی نظریں میرال پر جمی رہیں جب تک وہ غائب نہیں ہو گئی. دل میں کہیں ملال جگہ پر جلد ہی دل واپس اپنے خول میں بند ہو گیا. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.